ربه تصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی ایک علامت بیان کی ہے کہ میرے پیارے کون ہیں. الذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کے بعد ان میں ایک وصف پایا جاتا ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے چین آتا ہے. اللہ کی یاد سے چین دلیل ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہے، کیونکہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے ذکر سے اس کو چین ملتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ ہو، جب کسی شے سے محبت کرتا ہے انسان اس کا ضرور ذکر کرے گا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا تو دنیا کی بار بار مذمت کرتا تھا، تھوڑی دیر دنیا ایسی، اور میں بار بار تیرا دنیا کا ذکر کرنا دلیل ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے. کیا مذمت کے انداز میں ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. لیکن جس انسان کو کسی شے سے واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. یہ بار بار اس لیے کہتے ہیں دشمنی یہ ایک تعلق کا نام ہے. انسان اپنے دشمنوں کو بار بار ذکر کرتا ہے، میرا دشمن ایسا وہ یوں ہو جائے ویسا ہو جائے، یہ دلیل ہے، یہ بھی تعلق کی دلیل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو تو صرف اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، ان چیزوں کی یاد کے لیے نہیں بنایا. میرے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رونا نہیں آتا، تو میں جب پرانے گناہوں کو یاد کروں پھر توبہ کرتا ہوں تو رونا آتا ہے. تمہارے حضرت نے فرمایا کہ ایسا رونا کب واجب ہے؟ یہ گناہ یاد کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیے، ہمیں اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. گناہ تو ایک دفعہ تم نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے صدق کے جان کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں انی غفار لمن تاب، میں معاف کرنے والا ہوں، توبہ کرنے والا ہوں. جب اللہ نے معاف پہ یقین کر لو، بس ہو گیا، معافی ہو گئی. اب ان کو کیوں یاد کرتے ہو کہ جی مجھے رونا ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی وصل میں رونا نہیں آتا، خوشی ہوتی ہے. مجھے مدینہ شریف میں ایک ساتھی ملے، ایک عالم تھے، بہت پریشان تھے کہ میں مدینہ آیا ہوں، میں اتنا روتا تھا وہاں پر مدینہ کی یاد میں، یہاں آیا تو مجھے رونا نہیں آ رہا. تو میرے پاس وہ پہلے میرے متعارف نہیں تھے، اس نے کہا کہ مولانا حضرت آئے ہوئے تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں، آپ کی پریشانی کا حل وہ کچھ بتائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی میری یہ کیفیت ہے،
میں نے کہا کہ ایک بار میں نے اپنے شیخ سے کہا اور برما کے سفر میں کہ آپ کی یاد میں بہت رونا آتا تھا میں شیخ سے، لیکن اب ملاقات کے بعد رونا نہیں آتا۔ حضرت بہت ہنسے، فرمایا کہ کسی مچھلی کو پانی میں روتے دیکھا ہے؟ مچھلی تب تڑپتی ہے جب پانی سے باہر ہو، پانی میں تھوڑی روئے گی۔ جب وصل نصیب ہو جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، رویا نہیں جاتا۔ ہاں محبت کا رونا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن دوری کا رونا نہیں ہے۔ وہ جو تم اپنے وطن میں روتے تھے وہ دوری کا رونا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اب وصل نصیب ہو چکا ہے، اب آپ کو وہ رونا کبھی بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ دوری کا ہے اور یہاں حضوری نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ گناہ اور یہ چیزیں یاد کرنے کی تھوڑی ان کو یاد کر کے رو، اب اگر رونا ہے تو محبت میں رو، اللہ کی محبت میں رو، اللہ کے عشق میں رو، جیسے عاشق روتا ہے وہ رونا اور ہوتا ہے، یہ آنسو اور ہے، یہ محبت کے آنسو اور ہے، عجیب بات ہے، ان کی الگ قیمت ہے۔ خوف کے آنسوؤں کی الگ قیمت ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور مکھی کے سر جتنا آنسو نکلتا ہے، اور وہ جہاں جہاں پر بھی اس کو مل لیتا ہے وہاں وہاں اللہ دوزخ حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ رونا کس لیے تھا؟ یہ خوف سے رونا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے جہاں جہاں وہ لگا وہاں حرام کر دیتا۔ تھانوی فرماتے ہیں جب جز کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ کل کو بھی معاف فرما دیں۔ لیکن محبت کا رونا کیا ہے؟ وہ دوسری جگہ پر ہے۔ من ذکر اللہ خالین ففاضت عینا، اکیلے بیٹھ کر مولا کو یاد کر رہا تھا، ففاضت عینا، فرمایا کہ اس کی آنسو زمین پر ٹپک پڑے، فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ دونوں میں فرق دیکھیے آپ، یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے خوف کے آنسو کا کہ دوزخ سے بچت، اور یہاں محبت کے آنسو کا وعدہ کیا ہے؟ اتنا قرب خاص دیں گے کہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ بخاری شریف میں وفاظت ذکر اللہ خالین، اکیلا بیٹھ گیا، یہ محبت کا رونا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے یاد تو مولا کو کرنا ہے، جو کرنے والی چیز وہ دراصل مولا ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہے وہ ہے یہاں پرانے غموں کو اور انسان دوہراتا رہتا اور اپنے دل کو غم دیتا رہتا ہے، یہ نہایت اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اپنے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ ہم اس لیے نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے جو بھی کچھ بھی ہو اللہ کے کھاتے میں ڈال دو، اللہ تو آپ ہی حل کرنے والے ہیں، میں بندہ عاجز کیا کر سکتا ہوں؟ اگر مجھ پر کوئی غم آیا ہے، مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، تو میری رزق کی تنگی ہے، کچھ معاملات ہیں، اللہ تیرے علاوہ تو حل کرنے والا کوئی نہیں، عالم میں پتہ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات کا حکم نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے ہمیشہ اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھو، کبھی بدگمانی نہ کرو، اور فرمایا کہ یہ بھی یہ سوچنا کہ یار یہ کام کر لوں گا ایسا ہو جائے گا، یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، سفر کروں گا تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، فلانا نہ ہو جائے۔ کہا کہ یہ جو احتمالات قلب میں آتے ہیں دراصل یہ بھی اللہ کی ذات سے بدگمانی ہے کہ جب پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ کہو کچھ بھی ہونے والا نہیں، خیر ہی خیر ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں، کام کریں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہو جائے گی، سفر کریں گے انشاءاللہ آپ سے منزل پر پہنچے گی۔ یہ ہے یہ اصل ظن اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا عند العبد ظنی بھی، بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے کون ہیں؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، میری یاد سے ان کی دلوں کو چین ملتا ہے، ان کو چین ملی ہے، کسی چیز میں چین نہیں آتا، وہ بے چین رہتے ہیں۔ اگر دنیا کے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، اپنی معاشیات میں لگے ہیں، جو دنیاوی ضروریات جس کا ہمیں حکم ہے، لیکن چین نہیں ہے، بے چینی کا وقت گزارتے ہیں، جس طرح ہم بہت سی چیزیں ضرورت کے تحت کرتے ہیں۔ آپ بیت الخلا جاتے ہیں، ضرورت کے تحت وقت خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کو چین نہیں، جلدی سے یہاں سے چلے جائیں، نکل جائیں، پھر اپنے روم میں آتے ہیں، پھر ہمیں چین آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر جب دنیا کے کاموں میں اور معاملات میں انسان مومن اللہ کا عاشق مشغول ہوتا ہے تو وہ بے چین رہتا ہے۔ وہ چین کب ملتا ہے جب اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، جب خلوت میں آتے۔ اس لیے میرے شیخ ایک عجیب بات فرماتے تھے، کہیں بھی انسان کو یہ نعمت نصیب ہو جائے کہ اللہ کی یاد میں اس کو چین ملے، اس کی ظاہری بے چینی کو بھی اللہ جلدی ختم فرماتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، جلدی ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بے چین ہوتا ہے، ایسا آدمی جو مولا کو یاد کرنے والا ہے، تو لازمی بات اس کے اللہ میں کمی آ جاتی ہے، اس کی تلاوت میں فرق آ جائے گا، اس کے نوافل میں فرق آ، کیونکہ ایک مشکل میں مبتلا ہے اور انسان بشر ہے، اور بشری تقاضے جو ہے وہ بہت سی چیزوں کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹا کر غم کے اوپر توجہ لے آتے ہیں ساری۔
تو پھر اللہ تعالیٰ میرے شیخ فرماتے ہیں، اللہ فرمایا کہ ہمارا بندہ آتا نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی، جتنی اس کی حضوری ہوتی تو اتنی حضوری نہیں. تو اس جگہ اللہ میں وہ تو مشکل مبتا، اللہ کا تو علم ہے. اور میں جلدی اس کی مشکل دور کر دو بھائی، یہ تو ہمارا پیارا ہے، یہ تو ہمارے پاس آتا جاتا ہے، یہ کیوں پھنسا ہوا ہے، جلدی سے اس کی مشکل دور کر دو. حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے صاف لکھا ہے کہ ایک انسان جو اللہ سے جو ہے بیگانہ اور اللہ سے دور ہے، اس پر ایک وہی مصیبت آتی ہے، اور ایک اللہ کا پیارا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس پر مصیبت آتی ہے. فرمایا دونوں کی مصیبتوں کے زوال میں اور ان کے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ ایک کی جلدی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک کی جو ہے وہ مصیبت ٹلنے کا نام نہیں لے گی، اور ایک کو مصیبت ہلکی معلوم ہوگی اور ایک کو ایسی بھاری معلوم ہوگی، وہ سمجھے گا کہ میری جان نہیں بلکہ مرنے تک کا تیار ہو جائے گا، موت کو گلے لگانے کو تیار ہو جائے گا، ایسی اس کو مصیبت محسوس ہوگی. اور ایک ایمان والا ہوگا، اس کی اس مصیبت کو مصیبت تو دے دی کیونکہ ایک لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن جلدی اس کو ٹال دیں گے اور اس کو ہلکا کر دیں گے، اس کی مدت تک پہنچانے میں اس کو ہلکا کر دیں گے. اللہ نے ایک مدت رکھی ہوئی، اتنے دن یہ آپ پر آزمائش رہنی یا آپ کی تربیت کے لیے اتنے دن، جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے دن آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا. اب اتنے دن اس کو کس قہرن جب ہسپتال میں گزارنا پڑتا ہے، لیکن جب ہسپتال سے نکلتا ہے تو نہایت صحت مند ہوتا ہے. اسی طرح بس اوقات انسان پر کبھی کو غم آتا ہے، وہ انسان کی روحانی تربیت کے لیے ہوتا ہے. جب صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو انسان کو روحانی صحت مل جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ ایسی مشکلات میں اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو چین میری یاد سے ملتا. آگے اعلان for اللہ کا کہ اعلان ہے پورے عالم کے لیے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف بذکر اللہ. اللہ نے بذکر اللہ کو مقدم کیا ہے، اصول کے مطابق بعد میں آتی تطمئن بذکر اللہ ہونا چاہیے، لیکن بذکر اللہ پہلے کہا. اور بذکر اللہ کی بھی عجیب تفسیر کی علامہ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظری میں، بذکر اللہ فی ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر میں ڈوبنے پر ان کو اطمینان ملتا ہے، تو ذکر میں ڈوب جاتے. فی ذکر اللہ قسم کے فی الماء، مثال دی جس طرح مچھلی پانی میں ڈوبی ہوتی ہے تو بالکل چین اور اطمینان سے ہوتی ہے. اور میں اسی طریقے پر فی ذکر اللہ، جب آدمی اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں کیسے ڈوبتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی ذات کا اس کو دھیان رہتا ہے، کبھی دل سے یاد کرتا ہے، کبھی زبان سے یاد کرتا ہے. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی دل سے، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کر، کبھی دل سے یاد کر. ہر وقت دل میں اللہ کا ذکر ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سوچتا رہتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اور ان کے افعال کو سوچتا رہتا ہے. اپنے ساتھ ہر پیش آنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اب یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اب یہ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ صاحب میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف محبت کرتا ہے. اگر خیر کی بات ہوتی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اگر شر کی بات ہے تو اپنی کوتاہی کمی کا انجام سمجھتا ہے. اس لیے حضرت سے پوچھا گیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معرف القرآن میں کہ کون سی مصیبت ایسی ہے جو مولا کے قریب کر دے اور کون سی مصیبت ایسی ہے جو مولا سے دور کر دے، کہ یہ عذاب ہے، یہ نعمت، یہ عذاب ہے. اور میں اپنے دل کا جائزہ لوں، اس کے آنے کے بعد اللہ سے رجوع بڑھ گیا، یہ نعمت ہے، دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ہو جاؤ، ادھر ادھر پھر رہے تھے، ادھر میرے ہو جاؤ. تو انسان مولا کو پھر دکھ میں مولا کو یاد کرتا ہے. انسان کو جب بھی دکھ پہنچتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا نہ نوکر من حبل الورید، میرے شیخ فرماتے تھے جب اللہ فرماتے میں شہر سے زیادہ قریب ہوں، تو دنیا میں اصول ہے جب اس پر کچھ بھی اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اقرب سے مانگتا ہے، اب ایسے نہیں مانگتا ہے. یہاں ایک آدمی بیٹھے تو اسے کہہ کہ یار دیکھو یہ کام کرو میرا، اور وہ نہیں کہہ جو دور ہے. تو اللہ فرماتا ہے شہر سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا سب سے پہلے تمہیں ہمیں یاد کرنے سے ہمیں پکارنا چاہیے، باقیوں کے نمبر سب بات میں. نہ نوکر من حبل الورید فرمایا، شہر اکثر میں زیادہ قریبی کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ اقرب کو پکارے، اقرب سے توقع رکھے. اللہ فرماتے مجھ سے زیادہ کوئی اقرب نہیں، نہ نوکر من حبل الورید، میں شہر اکثر بھی زیادہ قریب ہوں. کیونکہ شہر رگ جو ہوتی ہے، یہ جو بڑی رگ ہے، یہ اسی پر ہماری جان قائم ہے. اللہ فرمایا اس کے سے بھی پہلے ہم ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے دروازہ بند کر، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جان قائم ہے.
ورنہ تو اللہ کا اگر اس کے درمیان اللہ کا حکم نہ ہو تو جان کبھی بھی قائم نہ ہو ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم اتنے زیادہ اقرب ہیں، تو اس اقرب کو انسان پکارتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مجھ پر مشکل آئی ہے یہ اللہ مجھے اپنے بنانے کے لیے ہے، تو فرمایا اپنے دل کا جائزہ لو، اگر رجوع اللہ بڑھ گیا اس کو نعمت سمجھو، یہ نقمت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کر دیتے ایسا ہو جائے دیکھو جی اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ایسا نہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے ہم اللہ کی ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتے، ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو جائے۔ وہ ناراضگی کا علامت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک آدمی اپنے سر میں ڈنڈا مار لے اور سر میں درد ہونے لگ جائے تو نہ ڈنڈے کا قصور ہے نہ کسی اور کا، بھی آپ کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور عذاب کی کوئی چیز نازل کرے، اللہ اکبر، ہمارا تحمل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے، ہم اپنے ہاتھ سے خود ہی اپنے پاؤں کاٹتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر رجوع اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی، تعلق بڑھ جاتا ہے مولا کے ساتھ، یہ بھی نعمت ہے۔ اور اگر دوری ہو جاتی ہے، مزید اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، تو تھوڑی بہت جو اللہ کو یاد چھوڑ دے، بھئی کیا کیا دیکھو میں نے یہ بھی کیا تو وہ ہو گیا، یہ اللہ معاف فرمائے، یہ مصیبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس شخص پر، اس کی کوتاہیوں کا عذاب ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں شراب قہر کیوں مستی دہت، جب آپ قہر کی شراب کسی کو پلانا چاہتے ہیں، قہر کی شراب جناب اس کے اوپر اپنا قہر نازل کرنا چاہتے ہیں، شراب قہر کیوں مستی دہت نیز ہارا صورت ہستی دہت، تو مٹنے والی چیزیں اس کو باقی نظر آتی ہیں اور باقی ذات اس کو نظر نہیں آتی، کہ دل میں مٹنے والی چیزیں یہ سارے نظر آتے ہیں، نہیں بھائی یہ سب کچھ ہے جو ہے، بھائی یہ ورلڈی جو تھنگز ہیں بھائی یہی سب کچھ ہے، اسی پر ہی سارا گزارا ہے، اور بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو ہے نہیں ہے باتیں، استغفر اللہ۔ نیک سہارا صورت، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ نیک کا فرق نظر آئے، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں نیست ہے نہ ہونے والی، کیونکہ ممکن جو ہے مولانا موجود ہے۔ ممکن کسے کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں اس کو ہے جس کا عدم اور وجود برابر ہو۔ آپ مجھے بتائیں پلس اور مائنس ہو جائے، پلس 1 ہو اور نیچے -1 ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ صفر آئے گا۔ ممکن کہتے جو صفر ہے، ممکن کہتے اس کو ہے۔ ہم سب ممکنات میں سے پورا عالم، مطلب اس کا عدم وجود برابر ہے۔ آج اگر وجود ہے تو عدم ہو سکتا ہے، عدم ہے وجود ہے، یہ یہاں یہی ہے اس عالم میں۔ ہم دیکھ لیں ایک وقت آتا ہے کہ ایک وجود ہوتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی کیسی مثال دی، کھیتی ہوئی، او بارش ہوئی کھیتی، او لہلاتے کھیت، ایسے لگا کہ واہ واہ واہ، اب یہ تو ہر وقت سرسبز رہے گی۔ پھر کچھ عرصے بعد کھیتی کٹ جاتی ہے تو پھر جا کر انسان ان جگہوں کو دیکھے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہاں پر بھی کبھی کسی زمانے میں کھیتی لگا کرتی تھی، یہ جو چیز نظر آ رہی یہاں پر کبھی کوئی کھیتی تھی؟ تو زندگی کی مثال ہے، میں اور آپ آج موجود ہے، ہمارے تذکرے ہیں، دوست ہمیں یاد کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم آ جا رہے ہیں، پھر جب دنیا سے چلے جائیں گے کچھ عرصہ تک ہمیں یاد رکھا جائے گا، پھر لوگ اگلا اگلوں میں مشغول ہو جائیں گے، پچھلوں کو یاد کرانا پڑتا ہے، یاد کوئی نہیں کرتا، کرانا پڑتا ہے ان کو، ایسے کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے در پر بٹھائے ادھر آؤ، اس لیے مولانا جلال رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو جو چیز فنا ہونے والی اس کو حق سمجھنا، یہ دلیل ہے شراب قہر اس کو پلائی جا رہی ہے کہ اللہ اب اس پر قہر نازل کریں گے، اس لیے اس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیا، ورنہ تو ہر وقت اللہ کی ذات ہے، تطمئن قلوب بذکر اللہ، ہر وقت مولا کی ذات سامنے رکھتا ہے، زبان سے ذکر کرتا ہے، دل سے یاد کرتا ہے، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا، یہ کیفیت چاہیے، تب جا کر اطمینان کامل نصیب ہوتا ہے۔ الا فی ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ آپ مجھے بتائیں جب انسان اللہ کی یاد میں ڈوبے گا تو نہ نفس کی سنے گا نہ شیطان کی سنے گا۔ نفس اور شیطان کی کب سنتا ہے؟ اس وقت سنتا ہے جب باہر آتا ہے۔ مولانا رومی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مینڈک جو ہے، مینڈک کی مثال بھی ہماری روح سے جو پانی میں رہتا ہے، اور چوہے کی مثال بھی ہمارے نفس سے جو باہر رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب مینڈک چوہے سے دوستی کرے گا پھر چوہے کی دعوت پر پانی چھوڑ کر باہر نکلے گا۔ یہ روح اللہ کی یاد سے نکل کر
پھر نفس کے پاس جاتی ہے، اور جب اس کے پاس جاتی ہے تو پھر شیطان چیل کی طرح دونوں کا شکار کرے گا جب دونوں باہر ہوں گے۔ بڑی خوبصورت مثال دی، ورنہ اگر مینڈک پانی میں رہے تو اس کو کیا ڈر ہے؟ کوئی ڈر نہیں، باہر کچھ بھی ہوتا پھر، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ چوہا اس سے دوستی کرتا ہے، نفس اس کو شکار کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب نفس اس کو شکار کرتا ہے تو پھر شیطان ان دونوں کو شکار کرتا ہے۔ پہلے نفس شکار کرتا ہے روح کا، اور پھر نفس کا شکار شیطان کرتا ہے، اور پھر شیطان خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو نیس ہارا صورت ہستیوں پر بڑھ جائے تو اوپر بڑھ جائے، نیس ہارا صورت ہستی بھی ہست، جب نیس آپ کو ہست معلوم ہو اور آپ اس ورڈی دنیا کو سمجھے، اس دنیا کو بھئی یہی سارا کچھ ہے، اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے، یہ دلیل ہے کہ اب شراب قہر اس کو پلائی جانے والی۔ اور جب مولا کو یاد کرتا ہے فرمایا یہ ہمارے پیارے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، میری یاد سے ان کے دلوں کو چین پہنچتا ہے۔ تو جب اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے تو نہ نفس کو موقع ملے گا نہ شیطان کو، اس لیے کہ نفس شیطان تو اعوذ باللہ من شیطان بھی پڑھتے میرے شیخ فرماتے بھاگ جاتا ہے، لیکن نفس کس سے قابو آتا ہے؟ مولانا رومی نے فرمایا کہ نار شہوت کے کشد نور خدا، فرمایا کہ ذکر کا نور جو ہے وہ شہوت کی، جو نفس کے اندر شہوت ہوتی ہے، شہوت سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، نہیں کہ شہوت ایک ہی چیز کا نام ہے، حرص ہو گیا، لالچ ہو گیا، بخل ہو گیا، جھوٹ، فریب، یہ ساری شہوت کی چیزیں، سب شہوت کے پیچھے منبع ان کا شہوت ہے۔ اس میں بدماشی ہوگی، نالائقی ہوگی، بدنظری ہوگی، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کی بنیاد نفس کی شہوت ہے۔ اس شہوت کے رنگ ہے، کبھی کوئی رنگ ہے، کسی میں بخل کا رنگ آ جائے گا، یہ بھی شہوت ہے، کسی میں حرص کا رنگ آ جائے گا، کسی میں جھوٹ کا آ جائے گا، کسی میں کچھ آ جائے گا، کسی میں بدکاری کا آ جائے گا، حرام خوری کا آ جائے گا، یہ شہوت کے رنگ ہے سارے۔ جس طرح میرے شاہ فرماتے بجلی کا تو ایک ہی رنگ ہے، لیکن آگے جیسے بلب ہوتے ہیں ویسے اس کا رنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کی مثال دی کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ ایسے تھے تو یہ فلاں ایسے نہیں، فرمایا بے عقل لوگ ہیں، ایک پھول کو دوسرے پھول پر قیاس کر ہی نہیں سکتے، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہوتی ہے، یاد رکھو، ہر گلیرا رنگبو دیگرت، ہر پھول اور گل کی جو اور اس کی خوشبو اور رنگ الگ الگ ہے۔ ہر اللہ کا ولی جو ہے وہ بلب کی طرح ہے، لیکن بجلی پیچھے سے ایک ہی ہے، اللہ کی دوستی۔ اب اس کا رنگ ہے، اگر جمال ہے تو اس میں جمال آ جائے گا، جلال ہے تو اس میں جلال آ جائے گا، ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تعلق ہمیں ان کے ذریعے مل جائے، یہ اصل بات ہے، وہ آپ کو خدا تک پہنچا دیں۔ یہ وہ سواری ہے جو جس وہ کشتی لیے ہوئے، جس کشتی پر سوار ہو کر آپ کشتی، ہر کشتی کا رنگ اور اس کا ڈیزائن الگ ہے، لیکن ہے تو سارے پانی پر چل کے منظر پر پہنچانے والی ہیں، یہ اصل بات ہے۔ اس طریقے سے شہوت جو ہے یہ مختلف لوگوں میں مختلف رنگ دکھاتی ہے، مختلف لوگوں میں، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی، کسی میں ہم مولوی لوگ ہیں، مولوی میں اور رنگ میں آئے گی، تاجر ہے تو تاجر میں اور رنگ میں آئے گی، ہر ایک کا اپنے رنگ کرتی۔ شیطان بھی اسی طرح کرتا ہے، وہ بھی ہر جگہ پر الگ الگ بن کے آتا ہے، وہ بھی تلبیس جو کرتا ہے وہ علماء کے ساتھ اور طرح ہی کرتا ہے۔ تلبیس ابلیس پڑھ کر دیکھیں آپ علامہ ابن جوزی کی تو پتہ چلے گا کہ تاجروں کو اور طرح گمراہ کرتا ہے، کسانوں کو اور طرح گمراہ کرتا ہے، علماء کو، اہل علم کو اور طرح گمراہ کرتا ہے، صوفیوں کو اور طرح گمراہ کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نار شہوت سے کشد، اس شہوت کی آگ کیسے مرے گی؟ اللہ روح فرما نور خدا، خدا کا نور، ذکر اللہ کا نور، جو اس میں سب سے قوی اللہ کے ذکر کا نور، ایمان کے بعد جو قوت آتی ہے وہ ذکر کا نور ہے، پھر تقوی کا نور ہے۔ یہ دو نور عجیب ہے، ذکر اور تقوی، یہ دو نور عجیب ہے، اس سے نار شہوت ختم ہو جاتی ہے، نفس کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو گمراہ کر سکے، اس کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ہمت تب پکڑتا ہے جب دیکھتا ہے نور کی کمی، دیکھتا ہے تو پھر حملہ آور ہوتا ہے، اندھیرے میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی نے تو بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ نفس کیا ہے؟ اور میں ظلمت، ایک سیاہ چیز کا نام ہے جو تمہارے اندر ظلمت اور اندھیرا مچائے ہوئے، اور میں چراغ، اور میں سراج و توفیق، جب توفیق الہی آتی ہے اور آدمی ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، پھر اسی ظلمت میں سے روشنی پھوٹتی ہے، جس طرح رات کی
چادر میں سے سفیدی آتی ہے اور پھر سورج نکلتا ہے، پھر اللہ کے قرب کا سورج اس انسان کے قلب میں نکلتا ہے، جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ یہ سورج ہمارا سورج نہیں ہے، ہمارا سورج وہ جو ہمارے قلب میں آپ کی محبت کا طلوع ہو، وہ سورج، یہ سورج نہیں ہے ہمارا، وہ سورج ہمارا ہے۔ یہ ظلمت ہے، اندر صحیح ظلمت پھیلایا، اندھیرا کیا ہوا ہمارے اندر۔ اب اندھیرا کیا ہوا ہے؟ اب کہیں اندھیرا ہو تو ہمیں چراغ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، چراغ کی ضرورت ہے، روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ذکر اور تقویٰ عطا فرمایا ہے۔ ذکر کا نور تقوی کا نور، ذکر کا نور اللہ کو یاد کرنا، ہر یاد کی صورتیں ہمیں خالی ذکر بھی ہے اور دوسری بھی ذکر میں شامل ہے۔ اول نمبر پر زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے، دل سے یاد کرنا، پھر نماز روزہ سب ساری ذکر میں آ جاتی۔ اور ایک تقویٰ ہے وہ نفس کی نہ ماننا، یہ عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب فضل ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ کا ہم بندوں پر کتنا بڑا فضل ہے کہ نفس جو غلط اور گندی چیز پیش کرتا ہے، ہم اس گندی چیز کو نہ ماننے نہ کریں، اس گندے تقاضے کو نور میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک گندی چیز کو تو ریموو کر دیا جاتا نا، اس کی کوئی اچھی چیز تو نہیں بنتی۔ دنیا میں کسی گندی چیز کی کوئی اچھی چیز بنتی ہو، شاید انگلینڈ میں ایسی مشین ہو، گائے کا گوبر ڈالتے ہیں اور دوسری طرف کوئی اچھی چیز بٹر شٹر بن کے نکل آتا ہو، ایسا کچھ نہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں، ہمارا وہ تقاضا بھی ایک لمحے پہلے ہمارے قلب میں ایسے گندے تقاضے تھے کہ خود کو بھی شرم آتی تھی کہ یار یہ میرے دل میں کیا بات آ رہی، لیکن اللہ کے خوف سے اس تقاضے کو اس نے روکا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اس تقاضے پر عمل نہیں کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نور میں تبدیل فرما دیا، یہ نور تقویٰ بن جائے گا۔ کتنا بڑا فضل عظیم ہے۔ پھر کس وجہ سے کہ تم نے تھوڑا سا مجاہدہ کیا ہے، اس مجاہدے کی میں قیمت یہ لگاتا ہوں کہ تیری اس گند کو میں اچھائی میں اور حسن میں اور نور میں تبدیل کر دیتا ہوں، صرف مجاہدہ۔ یعنی ہم بندوں کے تھوڑے تھوڑے مجاہدے پر کیسی کیسی قیمتیں رکھ دیں، ورنہ معافی کر دیتے کافی تھا کہ بس اللہ نے گندی بات آئی تھی بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میں نہیں، تم تقاضے پہ عمل نہ کرو، ہم اس کا بھی نور تقویٰ میں تبدیل کر دیتے، اور وہ نور تقویٰ تمہیں ہمارا قرب دلائے گا، وہ نار شہوت کو بھی ختم کرے گا۔ نور تقویٰ آتا ہے، نور ذکر آتا ہے، نار شہوت ختم ہوتی ہے، اور آئندہ نفس کی پھر مجال نہیں ہوتی، ہمت ختم ہو جاتی۔ میرے شاعر فرماتے تھے کہ نفس اس کتے کی طرح بھونکتا ہے جس کتے نے آپ کے ہاتھ سے مار کھائی ہو۔ اگر آدمی کسی کتے کو مارے، دو چار پتھر لگائے، دو چار ڈنڈے لگائے، ڈانگ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، دو چار ڈانگیں آپ نے اس کو لگا دی تو پھر وہ بھونکے گا ضرور، لیکن آپ کی ٹانگ نہیں پکڑ سکتا۔ فرمایا نفس تقاضے تو پیش کرے گا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوگی ایسا تقاضا پیش کرے کہ تمہیں گرا لے، دور سے بھونکے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، تم ہلکی سی جھڑکی بلکہ ایسے توجہ بھی کرو گے تو بھاگتا ٹیں ٹیں کرتے بھاگتا نظر آئے گا۔ فرمایا کہ جب انسان کچھ عرصہ اس نفس کا سر کچلتا رہتا ہے نور ذکر سے اور نور تقوی سے، پھر یہ نفس تو رہتا تو ہے لیکن اس کتے کی طرح جو مار کھایا ہوا ہے وہ بھون بھون دور سے تو کرے گا، لیکن آپ کی ٹانگ پڑ کر نقصان کبھی نہیں پہنچا۔ انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں محفوظ ہو جانا۔ معصوم کوئی نہیں ہے لیکن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے گناہوں میں گرنے سے اس کو بچا لیتے ہیں کیونکہ نفس میں جان نہیں رہی، اور شیطان کی کیا مجال ہے وہ ہمارے پاس آئے۔ شیطان تو اندر والے شیطان کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ تو اس کو یہ ہمت ہی نہیں ہے۔ اگر اندر درست ہو تو باہر کا شیطان کی ہمت نہیں ہے وہ آئے۔ رمضان دیکھ لیں، رمضان میں انسان تھوڑا سا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو باہر کے شیطان تو ہوتا نہیں ہے، کیسی افطاری ہو جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے یار پورے سال کبھی ایسی کیفیت آ رہی کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ باہر والا تو ہے ہی نہیں، اندر والا جو ہے وہ آپ نے قابو کر لیا صحیح روزہ رکھ کر، صحیح تراویح پڑھ کے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں روزے اور تراویح میں اللہ نے عجیب بات رکھی، تراویح میں جگاتے ہیں، روزے میں بھوکا رکھتے ہیں، اور ان دو چیزوں سے نفس کی بڑی جان جاتی ہے۔ اس لیے میرے ہمارے شیخ کے ہاں جب تربیت ہوتی تھی چاکی حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو نیند کا مجاہدہ ہوتا تھا، نیند کا، کھانے پینے کا نہیں، کھانے پینے کے تجارت جو ہوتے کھاؤ، نیند حضرت نے رات 12 بجے اٹھا لینا، حضرت نے رات 1 بجے اٹھا لینا، حضرت نے رات 2 بجے اٹھا لینا، ایک دفعہ ہم خانقاہ سے 2 بجے اعلان، چلو حضرت کی مسجد چلو، رات 2 بجے سب اٹھ کے بھاگے آ رہے ہیں۔ فرمایا بھائی مضمون آیا، مضمون آیا،
بارش ہو رہی تم نہ نہاؤ، کیسے تم آئی نہانے کے لیے، آؤ بیٹھو چلو، اب فجر تک مجلس چل رہی، اب اتنی نیند کو ہو رہا ہے وہ بھائی سو جائے، کیونکہ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے انسان پر تو نفس کبھی کوئی مشورہ نہیں دیتا، اور رمضان میں اللہ نے عجیب ترتیب رکھی ہے، رات کو جگاتے ہیں تو نیند کا مسئلہ، اور دن کو بھوکا رکھتے ہیں تو بھوک پیاس کا مسئلہ، اور یہ دو چیزیں نفس کے لیے بہت مضر ہیں، ان کی جان نکلتی ان چیزوں سے۔ غلبہ نیند میں ہمیں یاد، ہم بنول ٹاؤن جب پڑھا کرتے تھے تو وہاں سے نیند کی بڑی قلت ہوتی ہے، اس زمانے میں پڑھائی کے معیار بہت اونچے ہوتے تھے، بس 4-5 گھنٹے میں اگر دیکھا جائے تو 5 گھنٹے 4 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں ملتا تھا 24 گھنٹے میں، پورے ہفتے اسی ترتیب ہے۔ مطلب جمعرات جمعے کو جو لوگ ادھر ادھر شہر سے پڑھنے، ہماری فکر ہوتی ہے یار جمعرات جمعے کو نیند پوری کرے، نیند پوری کرے۔ جیسے حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب وہ مدینہ شریف میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں حضرت 10 12 15 اسباق پڑھاتے ہیں، اور فرمایا کہ میں بمشکل 4 گھنٹے سوتا تھا، پھر ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتا تھا پھر سونے کی، اس دن تک میں سارا دن جو ہے نا سونے میں گزارتا تھا، نماز پڑھی سو گیا، نماز پڑھی سو گیا، تاکہ ہفتے بھر کی جو تھکان ہے وہ میں اتار سکتا۔ تو میرے دوستو، تو مولانا رومی فرماتے کہ نار شہ بچے کچھ نور خدا، فرمایا کہ جو نور خدا ہے اس سے نار شہبت دور ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہمیں سمجھ عطا فرمائی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان سلسلوں میں جوڑا ہے، ان دوستوں کے پاس آنے کی توفیق دی جس سے ہمیں تذکیر ہے، ہمیں بات معلوم ہے۔ اب معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم سستی کریں گے، آپ بتائیں جاہل بیچارے جن کو پتہ بھی نہیں ہے، میرے شیخ فرماتے تھے اور بڑے درد کی یہ بات مکہ میں فرمائی، اور میں امت بہت زیادہ مصلحین ہی نہیں ہے، مصلحین نہیں ہے، اصلاح کا کام نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محققین ملیں گے، لیکن امت کی اصلاح کے لیے جو درد دل کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ ان سے علمی باتیں تو ہو جائیں گی لیکن امت کو عام پیدا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالی نے آج ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہمیں یہ بات سننے مل رہی ہے، ہمارے کان میں پڑ رہی ہے، یا ہم ایسی جگہ جڑے ہوئے ہیں جہاں ہم اللہ کے درد کی محبت کی بات سن رہے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے کہ ہم جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے، اور یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہمارے دل کو اللہ کی یاد ہی سے صرف چین ملے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ذکر سے پہلے نیت سے کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ جب لا الہ کہیں تو تصور کریں میرا دل دل رہا ہے، جب الا اللہ کہیں تو کہ اللہ کا نور جو ہے وہ میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، عرش سے اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ پچھلی لائٹ بند کر دے تو روشنی کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔
دل میرا ہو جائے ایک میدان او، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے اب ہو گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگروش یار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسمیہ میں ذات کا اللہ کے فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ آہراج آسمان حمد نابود رات را غیر خدا محرم نابود از کرم از عشق معذولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن اللہ اللہ چه شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھنے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت الوفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہو خبردار تیرا یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما مقربین بارگاہ فرما ذکر اور تقوی کا نور ہمیں عطا فرما نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما توفیق صداقت کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ ہم اس کے استحقاق تو نہیں رکھتے یا اللہ
لیکن آپ کی ذات یا اللہ بہت بڑی ذات ہے، فضل فرمانے والی ذات ہے، اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہم نالائقوں کو اپنا فرما، ہماری نہ ہٹا کر اپنے دربار کے لائق فرما، اپنے قرب کے لائق فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، علم حیات میں آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، کبھی زبان سے تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، کبھی قلب سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری یاد میں ہم وقت ڈوبا رہنے کی توفیق عطا فرما، اور غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، ہمارے قلب کی گندگیوں کو پاکیوں سے تبدیل فرما، ہماری روح کی گندگیوں کو پاکیوں سے تبدیل فرما، یا اللہ ہمارے اعضائے ظاہری کو بھی پاکی نصیب فرما، ہماری زبان کو بھی پاکی نصیب فرما، ہماری آنکھ کو بھی پاکی نصیب فرما، ہماری سوچوں کو پاکی نصیب فرما، ہاتھ پاؤں کو پاکی نصیب فرما، پاک اور حلال رزق ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، خاص طور پہ ان بہار کے مسلمانوں کی یا اللہ ان کے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، تمام ایمان والوں کو اپنے اولیاء میں شامل فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ اساتذہ عزیز و اقارب متعلقین متعلقات جو دنیا سے چلے گئے سب کی یا اللہ بے حساب مغفرت فرما، ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختصر رحمت اللہ علیہ کے فیضان ہمیں نصیب فرما، ان کا درد دل ہمیں نصیب فرما، درد محبت ہمیں نصیب فرما، آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق کے جو وسائل ہمیں دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ میں سفر میں ہوں، یا اللہ مسافر کی دعا سنتے ہیں، میری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ انت صاحب السفر والخلیفۃ فی الاہل، یا اللہ سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا، پچھلے والوں پر نگہبان ہو جا، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ ہمارا وقت ہمارا قلب کو اپنی محبت میں مبتلا فرما، اپنی ذات کے ساتھ تعلق خاص نصیب فرما، یا اللہ اور دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے حاجات کو پوری فرما، یا اللہ ہمارے میزبانوں کو برکت اور عافیت نصیب فرما، عافیت ان دوستوں کو آنے والے دوستوں کو ماں بہنوں کو عافیت نصیب فرما، اپنا درد محبت نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.